کتنی مرادیں ایسی ہیں کہ پوری ہو جائیں تو انسان کی عاقبت ہی برباد ہو جائے۔ وہ بھلائی نہیں جو برائی کی راہ سے آئے، اور وہ دولت نہیں جو ذلت سے حاصل ہو۔ خفیہ خیرات گناہ کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اعلانیہ صدقہ حادثاتی موت کو دور کر دیتا ہے۔ انسان کو خدا کی طرف سے مہلت ملتی رہتی ہے، اور وہ غافلوں کے ساتھ راہ غفلت میں گرتا جاتا ہے۔ بے شک بغاوت اور جھوٹ انسان کو دین و دنیا میں رسوا کر دیتے ہیں۔ اسے ہرگز بڑائی زیب نہیں دیتی جو 2 مرتبہ گندگی کے راستے سے گزر چکا ہو۔ جو کوئی ایک بار بھی ٹھٹا یا مذاق وغیرہ کرتا ہے، وہ اپنی عقل کا ایک حصہ ختم کر لیتا ہے۔ وہ جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا سمجھے گا، وہ اس سے بڑی بلاؤں میں گرفتار کر دیا جائے گا۔ زہد قرآن کے 2 لفظوں میں ہے کہ جو ہاتھ سے نکل جائے اس کا غم نہ کریں، اور جو ملے اس پر اترائیں نہیں۔ بیجا سختیاں ملک خالی کر دیتی ہیں، اور ظلم و جور جنگ پر مجبور کر دیتا ہے۔ جو چھوٹے ہاتھ سے دے گا وہ لمبے ہاتھ سے پائے گا۔ جس نے گزشتہ پر حسرت اور موجودہ چیز پر مسرت نہ کی، اس نے زہد کے اول و آخر کو پا لیا۔ لذات کے خاتمے اور ان کے برے نتائج کو ہمیشہ یاد رکھو۔ دنیا سے الگ تھلگ رہو گے تو خداوند کریم تمہیں اس کے عیوب دکھا دے گا۔ موت قبول کر لو لیکن ذلت گوارا نہ کرو۔ تھوڑے پر گزارا کر لو مگر دست سوال نہ پھیلاؤ۔ دنیا میں خداوند کریم جو تمہیں دے دے وہ لے لو، اور جو چیز تم سے منہ پھیر لے تم بھی اس پر نظر نہ ڈالو۔ جس نے ایک ہی وقت میں مختلف کاموں کو کرنا چاہا، اس کی تدبیروں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ ایک ایسا شخص جو منکرات اور فواحشات کو زبان، دل اور ہاتھ کسی سے بھی نہیں روکتا، وہ زندہ لاش کی مانند ہے۔ بلا شبہ حق بھاری اور تلخ ہے، مگر باطل ہلکا اور وبا انگیز ہے۔ اپنی زبان کی اس طرح سے حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ جس نے ذاتی وجاہت کھو دی، آباء و اجداد کا شرف اس کے کسی کام نہیں آئے گا۔ جس کا عمل اسے سست کر دے، خاندان کا تقدس اسے آگے بڑھا نہیں سکتا۔ انصاف کا دن ظالم کے، مظلوم پر ستم کے دن سے زیادہ سخت ہوگا۔ عصمت کی ایک اعلیٰ قسم یہ ہے کہ گناہ کیا ہی نہ جا سکے۔ جو گناہ کر کے کامیاب ہوا وہ کامیاب نہیں، کیونکہ شر کے ذریعے غالب آنے والا حقیقتاً مغلوب ہے۔ اگر انسان موت اور اس کی رفتار پر غور کر لیتا تو امید اور اس کی دل فریبی سے نفرت کرنے لگتا۔ عبرتیں کثیر ہیں مگر عبرت پکڑنے والے قلیل۔ بے شک محتاج خدا کے قاصد ہیں۔ جس نے انہیں نہ دیا اس نے خدا کو نہ دیا، اور جس نے انہیں دیا اس نے خدا کو دیا۔ مومنوں کی فراست سے ڈرو کہ خدا نے ان کی زبانوں پر حق کو رکھ دیا ہے۔ جو کچھ علم ہو تو عمل کرو، اور جب یقین حاصل ہو جائے تو اقدام کرو۔ جسے سفر کی طولانی یاد ہو وہ بہرحال تیاری کرتا ہے۔ جسے لوگ مبارکباد کہتے ہیں، زمانے نے اس کے لیے ایک برا دن چھپا رکھا ہے۔ اگر گناہوں کی سزا مقرر نہ ہوتی تو بھی ان سے نفرت لازم تھی تاکہ نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے۔ احمق کو دوست نہ بناؤ کہ وہ اپنے کام مزین کر کے دکھائے گا اور یہ چاہے گا کہ تم بھی اس جیسے ہی ہو جاؤ۔ جو سستی کا فرما بردار بنا اس نے حقوق کھوئے، اور جس نے چغل خور کی بات مانی اس نے دوست کھو دیے۔ گھر میں غصب شدہ مال کا ایک پتھر بھی ویرانے کے ہاتھ رہن ہے۔ جب اختیارات زیادہ ہو جائیں تو خواہشات کم ہو جانی چاہیے۔ بہترین عمل وہ ہے جس پر تم اپنے نفس کو مجبور کر دو۔ میں نے معرفت الہیہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے اور بندنوں کے کھلنے سے پہچانا ہے۔ اگر کسی کو تمہارے بارے میں اچھا خیال ہو
تو اس کو ہمیشہ قائم رکھو۔ ان کے ساری نرم شاخ کی مانند ہے، اور جو نرم شاخ ہوگی اس میں زیادہ ٹہنیاں لگتی ہیں۔ قیامت کے دن کے لیے بدترین سامان بندگان خدا پر ظلم ہے۔